السلام علیکم. نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید سامعین. آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست, اور اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. آپ کی صحت بہت ضروری ہے سامعین کرام, صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے صحت کے حوالے سے ہم ان پروگرامز پر بات کریں, ان موضوعات پر ہم بات کریں جو آپ کی صحت سے منسلک ہے, اور ہم ڈفرینٹ ڈومینس پہ جو ہے آپ کے لیے پروگرامز لے کر آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے, سب کی زندگی سے بھی منسلک ہے. ہم جانتے ہیں سامعین کرام کہ جو سٹریس ہے, ہر کسی کی زندگی میں سٹریس کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے, چاہے ہم طالب علم ہوں, چاہے ہم گھریلو معاملات کو لے لیں, چاہے ہم اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو بھی دیکھ لیں, تو ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ سٹریس موجود ہوتا ہے. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جو سٹریس ہے وہ ہماری صحت کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے, سٹریس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے, کیا کوئی پازیٹیو سٹریس بھی ہوتا ہے, اور سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے کون سی ایسی آسان ٹپس ہیں, کون سے ایسے مفید مشورے ہیں جو سٹریس کو جو ہے وہ کم کرنے میں آج ہم اس پروگرام سے جو ہے وہ حاصل کریں گے. اس پروگرام سے آپ لازمی جو ہے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے رفا FM 102.2. آج میرے ساتھ موجود ہیں HOD آف سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ڈاکٹر مسعود کھوکھر صاحب. یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ منسلک رہے ہیں, بہت سارے پروگرامز میں جو ہے انہوں نے شرکت کی ہے, اور بہت ساری مفید معلومات پہلے بھی آپ کے لیے لاتے رہے ہیں, اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور آج کے جو ایک اسپیشل پروگرام ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹریس ہماری زندگی میں موجود ہے, ہم کوئی بھی کام کریں, چاہے ایک ہاؤس وائف ہے جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو سٹریس سب کی زندگی میں موجود ہے. تو یہ بتائیے گا کہ سٹریس ایک ٹرم ہے, لیکن آپ کن حالات کو سٹریس کا نام دیتے ہیں, کیونکہ ہم نارملی ایسی ٹرمز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ سٹریس میں اور یا کوئی ایسے ہی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, تو کیا فرق ہے, کس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز سٹریس ہے؟ جی بہت شکریہ. بنیادی طور پر سٹریس کے برابر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے کلچر میں نا, پاکستانی کلچر کی میں بات کروں, پنڈی اسلام آباد میں اکثر وہ ٹینشن, تو یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا کہ مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, یار آج وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, فلاں کو ٹینشن ہو گئی ہے, بچہ بڑا ٹینشن میں ہے, ابو آج بہت ٹینشن میں, امی ٹینشن میں, ٹیچر آج ہمارے استاد بڑے ٹینشن میں تھے. ٹھیک ہے نا. تو ٹینشن اور سٹریس تقریباً ہمارے یہاں پر سینونم یعنی جو قریب لفظ ہے نا, اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایک دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے نا. دباؤ جیسے ہم اپنے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ اگر بڑھائیں, جیسے ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں دوست آپس میں, تو ظاہر وہ ہینڈ شیک جب کرتے ہیں ایک خاص لیول کا دباؤ ہوتا ہے, اینڈ اٹ از ویری سورٹ آف پلیزنٹ, ایک فیلنگ آپ کو دیتا ہے نا. لیکن اگر یہی ہاتھ آپ کا نا کسی مطلب پہلوان کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس کو ذرا زیادہ ہی دبا دے, ٹھیک ہے نا, چیخ بھی نکل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ جس جسمانی دباؤ ہے, جسم کے اوپر اگر دباؤ زیادہ بڑھ جائے, جیسے کبھی خدا سے دروازے کے اندر انگلی آ جاتی ہے, ہاتھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جیسے وہ پھر چیخیں نکلتی ہیں اور بڑی پین ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جو انسان کا جو دماغ ہے, انسان کے جو اعصاب ہیں, ان کو میں سادہ میں چونکہ بہت الفاظ استعمال کرتا ہوں, ہمارا یہ عوامی سطح کا پروگرام ہوتا ہے, تو دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں. یہ جو نیورونز ہوتے ہیں نا, ان کے ڈفرینٹ سیٹس ہیں, اور وہ سیٹس پھر مل کے ڈفرینٹ جس طرح ایپس ہوتی ہیں نا, موبائل میں ایپس بناتے ہیں. کچھ آپ کے جو نیورونز ہوتے ہیں دے آر جسٹ لائک بیٹریز بائی دا وے, جیسے بیٹری ہوتی ہے نا, عام بیٹری جیسے ہوتی ہے, ویٹ بیٹری ہوتی ہے, تو بالکل بیٹری کی طرح ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی واٹر لیول ہوتے ہیں باقاعدہ, اور ان کے اندر بھی الیکٹریکل سگنل ہوتے ہیں. ان کے بعد باقاعدہ الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے, اور وہ الیکٹریسٹی سگنل کی فارم میں پھر جاتی ہے. اس سے ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں, اس سے ہم موومنٹ کرتے ہیں, جمناسٹ کرتے ہیں. پہلوان اور ریسلر کتنی انرجی ان کے اندر ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب کہ ایک خاص ایک الیکٹریکل وہ سسٹم ہے, وہ بیٹریز ہیں جو پرائمریلی آپ کی باڈی کو, آپ کی ایموشن کو, جذبات کو ایکٹیویٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے اس کو ریلیکس بھی کرتے ہیں. سو کبھی اگر انسان کے ذہن کے اوپر کوئی دباؤ آئے کسی بھی طرح کا, وہ چیلنج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ملٹی ٹاسکنگ ہے, بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے پڑ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل اگر دیں, فار ایگزامپل انہیں مثال امتحان بھی دینا ہے, انہوں نے گھر میں کوئی تھوڑا بہت جیسے ہوتا ہے کام کاج بھی کرنا ہے,
خاص کر جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، بعض جا کے انہیں ہاتھ بھی بٹانا ہے گھر میں، اسکول میں پڑھنا بھی ہے، کالج میں پڑھنا بھی ہے. اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے ان کی تھوڑی سی دیکھ بھال کرنی ہے. تو اس طرح کا بعض دفعہ جو ایک انسان کی جو ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کیپیسٹی سے ذرا زیادہ وہ ڈفرینٹ کاموں کا پریشر وہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اسٹریس والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو نارمل تو اسٹریس جو فنامنا ہے وہ ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر ہفتے، یعنی 24/7 جس کو کہتے ہیں، ایک اسٹریس کی کیفیت سے انسان آتا بھی ہے اور وہ اسٹریس چلی بھی جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے. تو نارمل جو اسٹریس ہے یہ تو پارٹ آف لائف ہے، اور کہتے ہیں یہ اسٹریس ایکچولی انسان کی صلاحیتوں کو مزید بڑھاتی ہے. باقاعدہ یہ انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو یہ زیادہ کرتی ہے. لیکن اگر یہ پازیٹیو اسٹریس کے لیول تک رہے، جس کو ہم یو اسٹریس کہتے ہیں، اپنی ٹرم یوز کرتے ہیں، تو یو اسٹریس کی ٹرم EUSTRESS، یو اسٹریس اس کو بولتے ہیں. اگر گوگل کریں یا اس کو آپ دیکھیں تو مطلب اس کی ڈیفینیشن آپ کو مل جائے گی. تو یہاں تک یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو گرو بھی کرتی ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی بہتر کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس کو کمپلیٹلی اوائڈ کرنا یا اسٹریس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یار یہ کوئی بڑی کوئی ٹینشن، بڑی مصیبت ہے، ٹینشن بالکل، اسٹریس بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اسٹریس ہیز ٹو بی دیئر. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے اسٹوڈنٹس اب اسکول جا رہے ہوتے ہیں جن دنوں میں، مطلب ہے صبح صبح اٹھنا ہے انہوں نے، ذرا بریک فاسٹ کرنا ہے، تیار ہونا ہے، اسکول میں جانا ہے، اسکول میں جا کے پڑھائی کرنی ہے، واپس آ کے ہوم ورک کرنا ہے. تو کافی زیادہ یعنی اسٹریس کا لیول زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹ زیادہ تر نا بڑے خوش باش، بڑے چیئر اپ ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں باوجود اسٹریس کے. جب چھٹیاں آتی ہیں تو یہی بچے جو نا پھر وہ چونکہ ایک روٹین ان کی ختم ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے رات کو بڑی دیر تک جاگتے رہیں اور پھر دن کو سوتے رہیں، ٹائم پر کھائیں گے نہیں، پئیں گے. تو ایکچولی وہ جو فراغت ہوتی ہے نا، کئی دفعہ وہ اسٹریس زیادہ دے رہی ہوتی ہے. جب بیزی ہوتا ہے بچہ تو اس وقت زیادہ اسٹریس نہیں ہوتی. اور پیرنٹس کا پرٹیکولرلی میرے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچے جب تک اسکول اور کالج جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہاؤس وائف جو ہوم میکنگ میں جو خواتین ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں وہ میرا بڑا اچھا روٹین ایک رہتی ہے. لیکن جو ہی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچے پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، نہ سونے کا ٹائم، نہ جاگنے کا ٹائم، نہ کھانے کا. تو میرے لیے بڑی پھر ٹینشن اور اسٹریس ہو جاتی ہے نا. سو اس کا مطلب سچویشن تھوڑی سی چینج اگر آپ کریں تو اس کے ساتھ وہ اسٹریس جو ہے نا وہ فرصت میں بھی اسٹریس ہو سکتی ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے. اگر یہی اسٹریس اگر غیر ضروری ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، یعنی ڈفرینٹ سورسز سے وہ اسٹریس آ رہی ہے، پرولونگ ہو جائے یا پھر زیادہ دورانیے کی ہو جائے، جی، تو پھر ایک کیفیت جسے کو ڈسٹریس کہتے ہیں نا. ڈسٹریس کا مطلب جیسے ڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جو ڈسٹریس والی اسٹیٹ ہے نا، اگر اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے یا اس کو ہم واپس اس کو یو اسٹریس کی طرف نہیں لے کے جاتے، جس طرح کرنسی کو ہم کنورٹ کرتے ہیں نا کہ روپیز ڈالر میں اور ڈالر واپس کرنسی میں، اس طرح اسٹریس کو نا سمجھے کرنسی ہے مائنڈ کی اور باڈی کی نا. اگر اس کو ہم اپروپریٹلی مینیج نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ڈسٹریس اگر زیادہ عرصہ رہے تو اس کا مطلب ہے، جیسے میں نے شروع میں مثال کی، اگر ہاتھ کو تھوڑا سا کوئی دبائے ہینڈ شیک میں تو اٹس اوکے، وہ مزہ آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے. لیکن اگر وہ پریشر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ہاتھ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جو اسکن ٹیشوز نروز ہوتی ہیں، وہ پریس ہوتی ہیں، پھر پین شروع ہو جاتی ہے. تو ڈسٹریس جو اصل میں یہ پھر پینفل پروسیس کا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی ڈسٹریس جب بڑھتی ہے تو پھر آپ کا دماغ بھی، آپ کے اعصاب بھی نا وہ بہت زیادہ مطلب اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور چونکہ ہمارا دماغ اور ہمارے اعصاب ہمارے ہارٹ کے ساتھ، دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، معدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پٹھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی پورے باڈی کے جتنے سسٹم ہیں نا وہ ان اعصاب کے ذریعے، نروز کے ذریعے برین کے ساتھ جڑے ہیں. تو اس کا پھر برین تو ایک حد تک پریشر لیتا ہے. جب زیادہ ہوتا ہے تو برین بہت انٹیلیجنٹ مشین ہے نا، وہ دماغ پھر اپنا تھوڑا سا پریشر نا ادھر اتار دے گا، ادھر اتار دے گا، کسی کے معدے پر اترے گا تو پھر لوگوں کو معدے کے اکثر ایشو ہو جاتے ہیں، برننگ شروع ہو جائے گی، ایسیڈیٹی شروع ہو جائے گی. بعض والوں کو وہ ڈکار سے آتے ہیں، بعض وہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. تو یعنی جتنی بھی سمٹم ہمارے پاس، گیس ہو جاتی ہے، بلوٹنگ جس طرح ہو جاتی ہے لوگوں کو. تو ایکچولی اس کا زیادہ تر رول، اگرچہ اور بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن زیادہ اسٹریس اور ٹینشن جب زیادہ ہوتی ہے نا تو زیادہ تر لوگوں کا معدہ جو ہے نا وہ ضرور پکڑا جاتا ہے. آگے جا کے تھوڑی سی اور بات کریں گے. جی بالکل بالکل. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت، اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی صحت سے جڑے ایک انتہائی اہم موضوع پر، یعنی کہ اسٹریس مینجمنٹ پہ. ہم جانتے ہیں کہ جہاں بھی ہم کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں
اسٹریس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں پر اسٹریس بھی ہوتا ہے. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹریس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے اور ان تمام حالات میں اپنی صحت کا کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ڈاکٹر مسعود کھوگر صاحب, اور ان سے تفصیلاً آج گفتگو جاری ہے. اور انہوں نے کافی جو ہے اس حوالے سے جو اسٹریس ہے اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا ہے, یہ کس صورتحال کو جو ہے اسٹریس کا نام دیا جا سکتا ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے کافی کمپریہنسو انداز میں جو ہے یہ چیز بیان بھی کی ہے. اور یہ پروگرام آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ یہ پروگرام اس وقت ہمارے فیس بک پیج پر لائیو نشر بھی ہو رہا ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کو بھی ہم پروگرام میں ایڈریس کریں گے. بہرحال جناب گفتگو جاری ہے, گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ صحت کے مسائل اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہماری جو برین ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ مشین ہے, وہ ہمارے ڈفرینٹ آرگنز پہ جو ہے اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. تو اپنی صحت کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اسٹریس جیسے کہ آپ نے بات کی ایک پازیٹیو اسٹریس ہے جو ہمیں ہمارے کاموں میں مزید آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے, لیکن اپنی صحت کو بچانا کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, یہ چیز کیسے کر سکتے ہیں, اور کون سی ایسی حالات ہیں یا کون سی ایسی وہ ریڈ لائن ہے کہ جہاں پر ہمیں جو ہے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ جو اسٹریس ہے یہ ایک سرٹن لیول سے جو ہے وہ بڑھ گیا؟ ٹھیک. عموماً جب یہ میں نے جیسے کہا کہ جب شدید اسٹریس کئی سارے سورسز ہیں جس میں ایک سورس بڑا امپورٹنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایک تو ہوتا ہے وہ پریشر یا بوجھ ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں, کم وقت میں زیادہ کام کرنے ہیں, آپ کو بالکل ریسٹ نہیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ملٹی ٹاسکنگ ہے, چاہے وہ گھر کے اندر کے معاملات ہیں چاہے گھر کے باہر پروفیشنل کوئی معاملات ہیں. ایک تو یہ والی سچویشن. دوسرا اس کا ایک پہلو ہے کہ بعض دفعہ انسان کے باہر اتنے پریشرز نہیں ہوتے لیکن انسان کے اندر جو تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں, جو ایموشنز چل رہی ہوتی ہیں, جو خاص ایک ایٹیچیوڈ انسان بعض دفعہ اپنا بنا لیتا ہے, ان کا پریشر اور بوجھ بعض دفعہ وہ باہر کے جو پریشرز ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے. سو ہم اس پر بڑا غور کرتے ہیں, کام کرتے ہیں کہ ایک نیگیٹو تھنکنگ, اوور تھنکنگ جو بہت زیادہ ہے اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, اسی طرح نیگیٹو ایموشنز, نیگیٹو ایموشن پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مطلب ہے جیلسی کا ایلیمنٹ بھی ہے, جس میں اینگر بھی ہے, جس میں وینجفل وہ جو فیلنگ تھاٹس اور ایموشنز ہوتی ہیں وہ بھی چیزیں ہیں. پھر اس یہ لنک ہو جاتی ہیں آپ کی ایموشن اور موڈس کے ساتھ. تو کہتے ہیں تھاٹس, ایموشنز اینڈ بیہیویئرس, یہ پورا ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے نا. تو اگر نیگیٹو تھاٹ ایک آئی ہے تو انویریبلی یہ نیگیٹو تھاٹ اگر زیادہ اس کو ہم ایکوموڈیٹ اپنے مائنڈ میں کرتے ہیں تو اس کا پریشر جو ہے نا اس پریشر سے کچھ نیگیٹو ایموشنز جنریٹ ہوتی ہیں. نیگیٹو ایموشن اور نیگیٹو تھاٹ جب ان کا لیول ایک کراس کرتا ہے تو پھر آپ کے بیہیویئر میں چینج آنی شروع ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ڈسٹریس کی کیفیت میں انسان جاتا ہے نا تو یہ زیادہ تر ان کی عادت ہے کہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ جاتی ہیں. یعنی آپ جتنا اوور تھنک کریں گے اتنی نیگیٹو ایموشن ہوئیں گی, جتنی نیگیٹو ایموشن ہوئیں گی اتنے نیگیٹو بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ آپ کے ہوئیں گے, اور آپ ایک بالکل ایسے سائیکل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس سے بھمر میں جیسے ایک چیز پھنس جاتی ہے نا کہ وہ نکلنا بھی چاہتی ہے تو نکل نہیں پاتی ہے. ایک اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس پر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, کچھ شارٹ ٹرم ٹیکنیکس بھی ہیں کہ اس سائیکل کو کیسے ہم بریک کریں, کچھ اس کی تھوڑی سی لانگ ٹرم ٹیکنیکس ہیں جو تھراپیز یا کاؤنسلنگ کے جس طرح ہوتے ہیں نا, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. ایک بہت مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یا CBT جس کو کہتے ہیں نا. جی بالکل. اس میں پرٹیکولرلی اس کا نام ہی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے کہ یہ وہ لوگ جن کی مطلب ہے یہ ڈسٹریس والی کیفیت از بیکاز آف سم نیگیٹو تھاٹس جو یا تو وہ جینیٹیکلی تھوڑی بہت بھی شاید ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن زیادہ انوائرمنٹ, اور اس کے علاوہ آپ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن اور سکلز نہیں اپنی سٹریس کو بہتر انالائز کرنے کے یا اس کو بہتر مینیج کرنے کے, تو پھر بندہ اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے. بیکاز بہت ایزی چیز ہے جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے نا, آپ کی پرائیویٹ لائف میں آپ کے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے نا, ایک لوپ چل رہا ہے. بالکل. تو اس کو بریک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر اس کو نہیں بریک کریں گے تو پھر یہ اس کو ہم ویشس سائیکل کہتے ہیں. ویشس سائیکل کا مطلب ہے وہ بمر جیسے بن جاتا ہے نا, یا جیسے وہ سائیکلون بنتا ہے, تو جتنے دن وہ سائیکلون بنتا جاتا ہے اس کی سپیڈ اور فورس اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. اس کا پریشر جو انسان کے دماغ کے اوپر اور آپ کے وہ جو میں نے کہا نیورونز کے اوپر, پھر اس کے بعد آپ کے ہارٹ کے اوپر, معدے کے اوپر, صحت کے اوپر, اس کا پریشر بھی بعض میں انسان کو بالکل جیسے ونڈو کریش ہوتی ہے نا, وہ کریش تقریباً کر دیتا ہے نا. صحیح. تو مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ سٹریس کا لیول آپ کو پتا ہو کہ آپ کا سٹریس کا لیول نمبر 1 کیا ہے. سمپل سٹریس ہے, اٹس اوکے, انجوائے اٹ.
آپ یو اسٹریس میں کوشش کریں، وہ ایکٹیویٹیز یا وہ آپ کوشش کریں اسٹائلس زندگی کے، آپ تھوڑا سا ان کو کریں ایکسپلور. اس میں ایک آتا ہے جس کو 6 پلر اپروچ بھی کہتے ہیں ہم، لائف اسٹائل میڈیسن، ہماری اپنی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں ہم لوگوں کو اس کے اوپر ٹرین کرتے ہیں کہ وہ 6 پلرز کون سے ہیں، کہ اگر ان 6 پلرز کو آپ آہستہ 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 اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو وہ آپ کی بڑی خوشگوار زندگی کے واقعی پلر، جیسے کہ بلڈنگ پلرز پر کھڑی ہوتی ہے نا، تو وہ 6 پلر ایسے اسٹرانگ آپ کے بن جاتے ہیں کہ آپ بڑا خوشگوار طریقے سے گرو بھی کرتے ہیں اینڈ یو اسٹے ویری اسٹرانگ سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اینڈ ایون فزیکلی. صحیح. اس کا بھی ہم تھوڑا ذکر کریں گے ابھی مینجمنٹ پر جو بات کریں گے. اچھا، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ جیسے ایک پازیٹیو اسٹریس ہے، کیونکہ ہم زندگی میں جتنی بھی انسان نے ترقی کی ہے، پروگریس کی ہے، تو وہ انسان نے محنت کے ذریعے کی ہے. تو ایک میرے خیال سے ایک اسٹریس، ایک ڈرائیونگ فورس تو ہونا ضروری ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ٹائپس آف اسٹریس کا بھی ذکر کر دیں کہ کون سی پازیٹیو ہے اور کون سی نیگیٹو ہے. جی ضرور ضرور. اچھا، یہ جب اسٹریس کی کیفیت ہوتی ہے نا، تب بیسیکلی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی یا بائک، تو جن لوگوں نے چلائی ہے، ایون سائیکل جو ہم چلاتے ہیں، وہ جو پیڈل والی جو سائیکل ہوتی ہے، سمپل سائیکل میری بائی دا وے فیوریٹ ہے. میں چاہے گاڑی میرے پاس ایس یو وی بھی اور میں سائیکل کوشش کرتا ہوں ہو کہ کبھی کبھی نا وہ اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے، ہابیز جب اسکول میں سائیکل پہ جاتے تھے. سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چڑھائی آتی ہے نا تھوڑی سی اسٹیپ، آپ نے دیکھا کہ گاڑی کا آپ نارمل گیئر وہاں پہ کام نہیں کرتا ہے، تو آپ نے زیادہ پاورفل گیئر لگانا ہے وہاں پر. جیسے مری جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ نے دیکھا ادھر تو آپ چوتھے گیئر میں، تیسرے گیئر میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے نا اگر اس پہ چلائیں تو بعض گاڑی بالکل اپنی نا رکنے لگتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جب سب سے جو اسٹرانگ گیئر ہوتا ہے نا، پاورفل گیئر جو واقعی انجن کو نا صحیح مطلب انجن آواز بھی دیتا ہے، بلکہ پہلا یا دوسرے گیئر میں نا ہم چڑھاتے ہیں اوپر گاڑی کو. موٹر سائیکل کا بھی حساب کتاب ہے. تو ایگزیکٹلی اسی طرح جب ہمیں ایز مطلب پروڈکٹیو ممبرس، پروڈکٹیو سٹیزنس، جب کوئی ہمارے آگے کوئی چیلنج آتا ہے نا، تو ہمارے بھی اصل میں دماغ اور دل کے وہ گیئر جو ہے نا، اسٹرانگ گیئر نا، وہ لگتے ہیں اس وقت. اچھا، یہ اسٹرانگ گیئر جب لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی برین کو، آپ کے ہارٹ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن کرنے ہیں، مشکل ڈیسیژنس کرنے ہیں. پیپر کی جیسے ہم چونکہ آپ بھی اسٹوڈنٹ رہی ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو آپ کو پتا کہ پیپر سے پہلے وہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں یا چند دن پہلے بہت مشکل ہوتے ہیں اس وقت ہمارے گیئر صحیح لگے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ گیئر اس وقت بہت ضروری ہیں لگانے. یہ جب آپ گیئر لگتے ہیں نا، تو اندر جو انوائرمنٹ جو کریٹ ہوتا ہے نا باڈی کے اندر، وہ آپ کے بلڈ کے اندر اور باڈی کے اندر نا ایکسٹرا انرجی موبلائز ہوتی ہے. صحیح. بالکل ویسے ہی جیسے وہ آپ گیئر اسٹرانگ لگاتے ہیں تاکہ انجن میں زیادہ وہ جائے، پیٹرول جائے اور انجن زیادہ انرجی اور طاقت جنریٹ کرے اور آپ کی گاڑی چاہے جتنی بھی ہیوی ہے وہ اوپر چڑھائی کے اوپر چلی جائے. تو اس وقت یہ جو کیمسٹری اندر بنی ہوتی ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے ہائی گیئر والی. اچھا، جو ہی آپ کے پیپر ہو گیا یا ایگزام ہو گیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ایک ریلیکسیشن کی فیز آ جاتی ہے. اب باڈی کیا کرتی ہے، برین، ہارٹ، باڈی پوری کی پوری اپنی کیمسٹری کو نا وہ واپس نارمل، نیوٹرل یعنی لیول پر نا ری انسٹیٹ کر دیتے ہیں. یہ جو ڈسٹریس والی کیفیت ہے نا، جو پینفل یا جو زیادہ ڈیمیجنگ جو اسٹریس والی جو کیفیات ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے کہ ہر وقت ہی وہ گیئر لگ جاتا ہے. پھر سروائیول موڈ میں وہ ہر وقت سروائیول موڈ پہ. ہاں، کورٹیسول لیول بھی آپ کا ہائی رہتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کر دی ہے. جی ہاں، وہ ہوتا ہے ہائی کیونکہ میں کافی ان چیزوں میں میرا انٹرسٹ ہے. تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ کورٹیسول لیول آپ کے ہائی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کی ڈفرینٹ جو امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے آپ کے آرگنز میں بھی. جی جی. یہ کورٹیسول جب ہائی ہوتا ہے تو کورٹیسول کے ساتھ ساتھ اس کے کافی سارے اور کزنز بھی ہیں نا، وہ بھی کافی ہائی ہوتے ہیں. اچھا. کیٹیکولامینز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا اسٹریس میں یا ٹینشن میں، کیفیات میں، خاص کر جو ایموشنلی چیلنجنگ سچویشنز ہوتی ہیں. چلے ہم تھوڑا سا وہ سافٹ ایک اس کا اسپیکٹ بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب پروپوزل چلتی ہیں، مطلب بچوں کی پروپوزل ہوتی ہیں، تو لڑکی والے لڑکے کو جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکا حالانکہ کوئی ایسا کوئی مطلب اس کو کوئی مشکل میں نہیں کوئی ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے اس کا نا وہی ایمرجنسی گیئر تھوڑا لگتا ہے، دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی ہیں. میل کی تو میں چونکہ میل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو ہوتی ہیں. فیمیل کا آپ بتا سکتی ہیں. فیمیل کی بھی ہوتی ہے، فیمیل کی ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیونکہ وہ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایک چیلنج ہے نا. بالکل. ایموشنلی سوشلی چیلنج کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا ایولیوشن ہوئے گی، پتہ نہیں میں ٹھیک پریزنٹ کر سکوں گا اپنے آپ کو یا نہیں کر سکوں گا. بالکل. اور پھر ایک لانگ ٹرم جو ایک ریلیشن شپ ہے، ظاہر اس کی ایکسائٹمنٹ، خوشیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن رسپانسبلٹی کا احساس، اس کا مطلب اس وقت وہ والے گیئر لگے ہوتے ہیں. تو کورٹیسول بھی زیادہ ہوتا ہے، کیٹیکولامین، اور اکثر آپ نے دیکھا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اس وقت نا،
پسینے بھی تھوڑے سے آ جاتے ہیں, بعض وہ اس کی وجہ سے جو ہائی گیئر سچویشن ہے بات بھی کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. یہ وائوا میں زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے وائوا میں دیکھا نا کہ اچھا خاصا وہ آتا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ایک تو آپ کی نا ایسے لگتا ہے آپ کچھ اور ہی بول دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہائی گیئر سچویشن نا اگرچہ ایمرجنسی میں ریکوائرڈ ہے, بٹ یہ زیادہ ہائی گیئر جو لگ جاتا ہے نا, یہ آپ کی پھر پرفارمنس کو آٹومیٹیکلی اور باڈی کو اور باڈی کے پورے سسٹم کو نا یہ کافی حد تک نا وہ جھٹکا بھی یہ لگا دیتا ہے. سو وہ جو میں نے بات کی تھی کہ جب ہمارے پاس بہت نیگیٹو تھنکنگ, ایب نارمل ایموشنز, ایب نارمل اس تھاٹس کے اندر جب ہم بھمر میں پھنس جاتے ہیں, اس کا مطلب کنٹینیوسلی ہم اندر ہی, اب باہر کچھ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جسٹ بی ورچو آف ہم اپنے ہی تھاٹس کے وکٹم بن جاتے ہیں, اپنی ایموشنز کے ہم خود وکٹم بن جاتے ہیں. بیکاز وہ تو اندر پھر سسٹم ایسے لگے, وہ تو گیئر تو وہی لگنا ہے. جب وہ گیئر لگے تو کارٹیسول بھی ریز ہوگا, کیٹیکولامین, نورپینفرین, ایپینفرین اور بے تاشے اور سٹریس والے جو سٹریس والی سٹیٹ میں نا, ہائی سٹریس سٹیٹ میں جو اور مطلب وہ اچھا ایمرجنسی میں یہ کام کریں گے. اب ہم جو لوگوں کو اس کی آگے بتاؤں گا مینجمنٹ یا کوپنگ اسٹریٹجیز, وہ یہ ہیں کہ اس سٹیٹ میں اگر سپوز آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر ٹریڈ مل مشین پر لے جاتے ہیں, واک پر چلے جاتے ہیں, ایکسرسائز کر جاتے ہیں, اگر آپ کا کلچر اپروپریٹلی اس کو مطلب ہے کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, تو جیسے ہمارے کلچر میں نیچرلی ہماری کلچر کی اپنی اسٹرینتھس ہیں اور ہماری اپنی کچھ اسپیسیفکیشنز ہیں, لیکن اگر آپ ڈانس کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, جم کر لیتے ہیں, اب تھنک آف اینی تھنگ, اب کیا ہوگا, وہ جو گیئر لگے ہوئے تھے ٹاپ گیئر, وہ ٹاپ گیئر اور ان کے اندر جتنا بھی فیول تھا نا وہ انجن میں پڑا ہوا تھا, وہ سارے کا سارا کنزیوم ہو جائے گا. صحیح. تو بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو انرجی یا وہ نیگیٹو آؤٹ کم اس کا ہوتا, وہ ڈیمیج کرتا آپ کی باڈی کو, آپ کے آرگن سسٹم کو, وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ اس میں انرجی کنزیوم ہو جائے گی. میں ایک اور سادہ ایگزامپل لیتا ہوں, جیسے نیوکلیئر جیسے ڈیوائس ہے, آج کل آپ کو پتا ہے کہ کافی وہ نیوکلیئر ڈیوائسز کا نا دنیا میں اس وقت کافی ہے, خوف ہی ہے کہ یار اگر نیوکلیئر ڈیوائس اگر چل جائے تو اس سے تو سارے سے شہر تباہ ہو جائیں گے, انفیکٹ پورا گلوب تباہ ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہی جو نیوکلیئر جو انرجی ہے, اگر اس کو آپ انرجی میں اور لائٹ میں کنورٹ کریں تو کتنے شہر ہیں جو روشن ہو جائیں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے. لیکن وہی انرجی اگر آپ اس طرف کنزیوم کریں گے تو وہی شہر جو روشنیوں میں اور خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے تھے وہ سارے تباہ ہو جائیں گے, ویران ہو جائیں گے. تو ایگزیکٹلی اس سے ملتی جلتی یہ والی ایگزامپل ہے کہ سٹریس کی کیفیات میں بیسیکلی انرجی بہت موبلائز ہوتی ہے. اب اس انرجی کو اگر آپ پراپر کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دیتے ہیں, پراپر چینلائز نہیں کرتے ہیں, تو دین اٹ از گوئنگ ٹو ڈیمیج. آپ کے اندر جو شہر آباد ہے نا, ایک دل کا شہر ہے اور بہت سارے شہر ہیں اندر, تو وہ شہر جو نا وہ ویران ہونے کا زیادہ خطرہ ہے, ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. لیکن اگر اسی انرجی کو آپ چینلائز کر لیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز, دو طرح کی ہوتی ہیں نا. ایک ہوتی ہے نیگیٹو کوپنگ اسٹریٹجیز, فار ایگزامپل اسٹریس میں بندہ آیا ہے, اس نے اٹھا کے موبائل ٹھا مارا, کھڑکی کو مطلب کچھ اٹھا کے مار دیا, فریج کو ادھر پٹک دیا, آگے کوئی فیملی ممبر تھا اس کے اوپر چڑھائی کر دی, نیبر پر چڑھائی کر دی, جو بڑا اچھا دوست تھا اس کے ساتھ کر دی. تب یہ وہی نیوکلیئر انرجی کا نیگیٹو یوز ہوا کہ سارے وہ ریلیشن شپ بھی اور ساری وہ چیزیں آپ کے جو ایسیٹس سے جو اتنی محنت سے آپ نے بنائے تھے, آپ کے پیرنٹس نے یا اپنی فیملی نے, وہ گئے ڈیمیج ہو گئے. لیکن اگر اسی وقت آپ کریں ہاں ناؤ آئی ایم انڈر اسٹریس, آئی ایم ان اے ویری ہائی انرجی موڈ, آپ اسی وقت اگر ٹریک سوٹ پہن لیں اور جاگر پہنیں اور باہر نکل جائیں گے, چلو ٹھیک ہے میں 1 2 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر, اب یقین کریں اس پروسیس میں آپ جب آئیں گے نا, اتنا آپ ریفربش نہیں جیسے بندہ ہوتا ہے, مطلب جیسے ٹیون ہو جاتا ہے نا بندہ, آپ کی اس طرح کی کیفیت ہوئے گی. صحیح. سو اسٹریس کا یہ والا کانسیپٹ میں چاہ رہا تھا, یہ میں ضرور میں شیئر کروں کیونکہ یہ تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہے نا. اب کوشچن اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. جی آپ کنٹینیو کریں. دوسری وہ اسٹیٹس ہیں کہ آلریڈی اگر ایک انسان, چونکہ ہمارا صحت کے ساتھ تعلق ہے, آپ کو پتا آپ جتنے بھی پروگرام کرتی ہیں ماشاء اللہ وہ ان کی صحت کے ساتھ اورینٹیشن ہوتی ہے نا. سو دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آلریڈی بندہ بیمار ہے, فار ایگزامپل اس کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہے, یا اس کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے, ہائی بلڈ پریشر جیسے اکثر ہوتا ہے لوگوں کو, یا شوگر کا, شوگر بولتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس جس کو ہم کہتے ہیں نا. ڈائبٹیز میلائٹس کی بھی 2 ٹائپس ہیں مین, تیسری ٹائپ بھی آپ بتا رہے ہیں, لیکن بہرحال ڈائبٹیز ٹائپ 1 انسولین ڈیپینڈنٹ جس کو کہتے ہیں, ٹائپ 2 جو نان انسولین ڈیپینڈنٹ یا انسولین ریزسٹنٹ ٹائپ جس کو کہتے ہیں نا. اگر یہ اس کو بیماری ہے, یا اس کو کوئی میدے کی بیماری ہے, ویسے ہی میدے میں تھوڑی بہت کوئی جلن یا کوئی تھوڑا سا بد ہضمی ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے, یا ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے IBS اریٹیبل باول سنڈروم, جس میں اوور آل انٹسٹائن کا اور میدے کے فنکشن ٹھیک کام نہیں کر رہتے. الرجی ہے فار ایگزامپل اس کو کوئی کسی بھی طرح کی نا,
تو جب یہ سٹریس کا لیول زیادہ ہوگا تو چونکہ وہ کیمسٹری پوری کی پوری باڈی کی نا بہت زیادہ اس وقت نا ایک ایب نارمل لیول پر ہوتی ہے، تو یہ تمام جو بیماریاں نا ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. میرے پاس اکثر پیشنٹ ہیں کہ جیسے میرے کولیگز ہیں، میں ذرا ڈپارٹمنٹ سائیکیٹری کو لک آفٹر کرتا ہوں، میرے پاس ریفر ہو کے آتے ہیں پیشنٹس نا، باہر سے بھی آتے ہیں. اپنے جو ہاسپٹل ہمارا ریلوے جنرل ہاسپٹل ہے اور جو سیحالہ DHA 5 میں اب اس کو شمار کیا جاتا ہے، رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، تو وہاں پہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہمارے جو کولیگز ہیں، کارڈیالوجی والے ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، گائنی والے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر بھیجتے ہیں کہ یہ لیڈی ہے، یہ پریگننٹ ہے، لیکن ان کا شوگر لیول زیادہ ہو گئے، پریگننسی کے دوران بھی ہو جاتے ہیں. میڈیکل اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ جی میں نے انسولین بھی دے رہا ہوں، اورل ہائپوگلائسیمکس جو دوائیاں ہوتی ہیں جو اس کو شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہیں وہ بھی میں دے رہا ہوں. مریض بیچارہ خود بھی بڑا پرہیز بھی کر رہا ہے لیکن شوگر لیول ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ان کے. اس طرح بی پی کے بہت سارے پیشنٹس آئے ہیں ہمارے پاس، بلکہ پچھلے دنوں میری کلاس وہاں پہ کلینکل سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم انٹرنشپس کراتے ہیں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ باقاعدہ. انٹرنشپ ذرا سمپل ماڈل ہے، اس میں سائیکالوجی کی جو انٹرنشپس ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ بس ایسے گزارے والی ہوتی ہیں، تو ہم نے باقاعدہ ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی وہاں پر شروع کیا ہے. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ راولپنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے جو سائیکالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پرٹیکولرلی کلینکل سائیکالوجسٹ بیچلر لیول کے، ماسٹر لیول کے نا، وہ آتے ہیں اور ہم پیشنٹس کے اوپر باقاعدہ ان کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا ہم ایکسپوجر دے سکیں. تو وہاں پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر پیشنٹ کا شوگر لیول نہیں کنٹرول ہے ساری چیزیں، تو وہ بیسیکلی سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سٹریس کو جیسے میں نے آپ کو گزارش کی، وہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنل سٹریس ہے، کیا کوئی ایسی تھاٹس ہیں ان کے مائنڈ میں چل رہی ہیں، کوئی ایب نارمل قسم کی اور بہت نیگیٹو ایموشنز ہیں جن کو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہیں. جیسے فار ایگزامپل بعض لوگ تو شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اکثر ورزش وغیرہ کریں گے، واک کریں گے، کچھ بالکل چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے سٹریس کا آؤٹ کم ہے. دیکھو سٹریس کے اندر نا 3 وہ کیفیات ہوتی ہیں، فائٹ، فلائٹ اینڈ فریز ریسپانس. آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں؟ بالکل پڑھا تھا، میں میٹرک میں پڑھا تھا اس اچھا ماشاء اللہ. تو یہ فریز ریسپانس میں ہوتا ہے کہ سٹریس میں نا لوگ بالکل فریز ہو جاتے ہیں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں وہ بیچارے پھر یعنی بس ہاتھ منہ جیسے نہیں پھول جاتے ہیں. حالانکہ اس کو اب تھوڑا سا ہم کہتے ہیں اس کو پازیٹیولی فائٹ موڈ پر لے کے جائیں، اس کو کنفرنٹ کریں، فیس کریں. ریئلٹی ہے نا، شوگر ہے تو سو واٹ، اتنی دنیا میں پاکستان میں بھی کافی زیادہ ہے. دے آر ویز ٹو اسٹے ایبسلیوٹلی ہیلدی اینڈ ہیپی. ایون اگر ڈائبٹیز ہو بھی گئی ہے تو دیر آر ویز ٹو اسٹے ویری ہیلدی اینڈ ہیپی. اگر بلڈ پریشر یا ہارٹ کا ایشو ہو بھی گیا، جتنی اللہ نے آپ کی سانسیں لکھی ہیں مطلب وہ تو خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے مطلب آپ کریں نا. یہ تو نہیں کہ وہ ایک بیماری ہو گیا تب بالکل ہر صبح ہر شام ایک دکھ اور ایک وہ سوچوں کہ وہ جو بمبارڈمنٹ چل رہی ہے تو اس کے اندر گزارا کریں گے. اینی ویز، تو ہم پھر جب یہ پیشنٹس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہو رہا، میدے کی بیماری ہے جو بار بار اینڈوسکوپیز ہو رہی ہیں، ایچ پولاری کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کی بڑی ایک سخت رجیم ہوتی ہے، اینٹی بایوٹکس کی وہ دے رہے ہوتے ہیں بعض بار. ایچ پائلورائی ایک انفیکشن ہوتا ہے میدے کا نا، اور مریض بیچارہ نا اس کی کوالٹی آف لائف بالکل زیرو ہوتی ہے. وہاں پر ہم انٹروین کرتے ہیں. جو بھی ہم پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ڈسٹریس والی اسٹیٹ ہے زیادہ، تو ہم پھر آہستہ سے ان کو نا بہت ساری وہ چیزیں بتاتے ہیں اسٹیپ وائز، جن سے وہ اپنی اسٹریس کو بہتر مینیج کریں، بہتر اس کو ریکگنائز کریں، اس کو میئر کریں. ہم میئر بھی کر لیتے ہیں، مزے کی بات ہے. وی ہیو گوٹ اسکیلس یا انسٹرومنٹ، جیسے لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، بلڈ کا ٹیسٹ ہو گیا، شوگر کا ٹیسٹ، تو ہمارے سائیکالوجی میں کلینکل سائیکالوجی کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ اسٹریس کا لیول لو ہے، مطلب ہے کم درجے کی ہے، درمیانے درجے کی ہے، یا بہت شدید ہے، یا شدید سے بھی اوپر گئی ہوئی ہے. اچھا، کیونکہ اگر شدید یا شدید سے اوپر ڈسٹریس چلے جا رہا ہوں تو پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز جیسے کلینکل ڈپریشن، انگزائٹی ڈس آرڈرز، فوبیاز، obsessional disorders، بعض بائیپولر ڈس آرڈرز، یہ پھر ادھر انفارچونیٹلی مطلب لے جاتے ہیں. اس لیے وہ دماغ کی بیٹریاں بالکل ہی نا مطلب کمپرومائز ہو جاتی ہیں نا، تو وہ ساتھ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہت ہی جو مطلب آگے تکلیف دہ پھر ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کا کیریئر، ان کی پڑھائی، تعلیم، گھر کے معاملات، ہر چیز، سوشل ریلیشن شپ، ان کے ہر چیز بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے. سب سے زیادہ بلکہ تکلیف دہ اس ڈسٹریس کی کیفیات میں ہوتا ہے کہ لوگ جو نارملی قرآن مجید، نماز، اپنے جیسے عبادات ہوتی ہیں نا، اس میں بڑا ایک سکون ہوتا ہے انسان کا. بالکل. اب یقین کریں، میں یہ کہتا ہوں اور مجھے بعض دفعہ اس کو بڑا ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے. وہ میرے پاس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے میں قرآن مجید پڑھتی تھی، میری اس طرح روٹین صبح کی تھی، دوپہر شام کی، اب میرا دل ہی نہیں کرتا.
اب تو نماز میں پڑھنے میں نا میرا بس ہمت ہی نہیں رہی ہے, بس دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے نا, دے آر اسٹرگلنگ. کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ریلیجیس سائنسز میں زیادہ ذرا انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, تو وہ کہتے ہیں نہیں نمازی بندے کو تو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس کو تو اسٹریس ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل. میں نے کہا تھا ہو سکتی ہے, بیکاز ہی از این ہیومن بینگ, ہی ہیز اے برین, اس کے اعصاب ہیں, ان پر دباؤ پریشر آ سکتا ہے. کوپ کیسے کریں گے آپ اس کو؟ وہ پھر ریلیجیس جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں نا اور اسپرچل جو کوپنگ اسٹریٹجیز, دے آر ایبسلیوٹلی ونڈرفل. وہ ٹائم کبھی ہوا تو ہم اس پر بات کریں گے, کیونکہ اس کے اندر نا آپ پھر اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں آپ کا مائنڈ, کہ اگر اسٹریس ہے یا ٹینشن ہے تو پھر وہ میں سہارا لیتا ہوں سورہ بقرہ کی وہ آیات کریمہ ہے جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی نا اپنے بندوں اور بندیوں کی آزمائش بھی کرتے ہوتے ہیں, ان کو کوئی خوف والی کیفیات, سٹریس والی کیفیات, خوف مینس سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, ان میں سے بھی گزارتے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس سٹریس کا جو فینامنا ہے اس کو ڈسکرائب بھی کیا اللہ تعالیٰ نے, اور پھر بہت ساری اور آیات کریمہ جس میں اس سٹریس کو آپ کیسے نکلیں گے, اپنے آپ کو ڈی سٹریس کیسے کریں, کوپ کیسے کریں گے. تو ریلیجیس اور اسپریچل جو اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز دے آر ایٹ دا ٹاپ. میں کہتا ہوں اسپریچل سائنسز آر اینڈ ریلیجیس سائنسز ایٹ دا ٹاپ, لیکن ان کی ایگزیکٹ انڈرسٹینڈنگ کنسیپچل وہ بہت ضروری ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازی بندے کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, نمازی بندے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, نمازی بندے کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہونی نہیں چاہیے, ٹینشن ہونی نہیں چاہیے, میں کہتا ہوں نہیں, یو آر ڈینائنگ دا ایموشنس. یہ نارمل ہیومن ایموشن, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان میں اور یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اب مینجمنٹ میں اسپریچل اور ریلیجیس کوپنگ اسٹریٹجیز کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا, وہ پورا چیپٹر اٹسیلف. جو سمپل جو اسٹریٹجیز ہیں نا اس میں 2-3 اگر آپ ٹائم ہو تو میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے پروگرام کا مختصر وقت ہے, تو اگر آپ 1-2 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر سکیں تو. شیور, تھینک یو. اچھا, 2 جو ٹیکنیکس ہیں, ایک تو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز زیادہ تر لوگ کرتے اپنی مرضی سے اور اکثر کرتے بھی نہیں ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر رکشے کے ڈرائیور ہیں, آپ اگر خاتون ہیں آٹا یا سبزی کاٹ رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, نمازی ہیں, آپ اذان سن رہے ہیں, اذان کے ٹائم پر آج کل میں لوگوں کو اذان جب بھی ہونا تھا ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز پلیز کیا کریں اینڈ اسٹے فوکسڈ. اس میں ایک مائنڈ فلنس بیس تھراپی ہے, اس کا بہت زیادہ آج کل زور ہے, جس میں گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہیں, اور ایک ڈیپ بریدنگ. تو میں اکثر لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جب اذان شروع ہونا تو پلیز پہلی اذان کے ساتھ آپ بیٹھیں آرام سے اور ڈیپ بریدنگ شروع کریں. ڈیپ بریدنگ کے 3 سٹیپس ہیں, لمبا, گہرا اور آہستہ سانس اندر لینا ہے. بہتر ہے کہ ناک کے ذریعے آپ یہ لمبا سانس لیں. اگر کوئی ناک کی کوئی ایسی تکلیف ہے, الرجی ہے, الجھن ہے, تو پھر منہ سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن ریکمینڈیڈ ہے کہ ناک سے آپ لیں جن کا کوئی ناک میں رکاوٹ نہیں ہے, بندش نہیں ہے. اس کے بعد اس سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں اور پھر منہ کے ذریعے اس کو ایسے باہر نکالیں جیسے ہم بلو نہیں کرتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے پر بچے نہیں اس کو کرتے ہیں, کینڈل کو بلو کرتے ہیں نا, اس طرح. سو ان فرام نوز, آؤٹ فرام دا ماؤتھ. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے ہماری, تو میں آپ کو ڈیمو بھی دے دیتا ہوں. سو سٹ لائک دس, اور میکینیکلی نہیں اس کو کرنا ہے بلکہ اپنے مائنڈ کو ذرا پرسکون بنانا ہے, جسم کو پرسکون بنانا ہے, بالکل ایسے ایزی ریلیکس کر کے نا. Preferably keep your one hand on the chest and other on the tummy, and take the deep breath like this. تو پھیپھڑے جو بیلون کی طرح ہوتے ہیں نا, غبارے کی طرح, ان کو پورا خالی کرنا ہے, یعنی سانس جب باہر نکالیں پھر ان کو پورا فل کرنا ہے تاکہ صحیح آکسیجن نہ بھرپور جائے. آکسیجن لائف لائن ہے نا, یہ بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے. پلس اس میں بہت سارے سسٹم ہے آپ کے ہارٹ کے اوپر, پھیپھڑوں کے اوپر, میدے کے اوپر جو ریلیکس ہوتے ہیں. ویگس نروز کی برانچز اس میں ہوتی ہے نا, وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اس میں. اور ایک مائنڈ فلنس جو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کریں اپنے آپ کو. گراؤنڈنگ کا مطلب ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب یہ اسٹریس اور ڈسٹریس میں جاتے ہیں نا, تو ان کا دماغ پورے کا پورا دل ہائی جیک ہو جاتا ہے, یا وہ پاسٹ کے کچھ صدمے اور دکھ وہ ریل چلتی رہتی ہے مائنڈ میں, یا کوئی فیوچر کے نا مطلب ہے کوئی پلان مطلب ہے, اور انسرٹینٹیز اور فیئر آف ان نون چلتے رہتے ہیں. تو یہ جو دماغی غیر حاضری ہے نا انسان کی, یہ بھی اٹ سیلف سبب بنتی ہے ڈسٹریس کا. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں اس وقت آپ کے اراؤنڈ کیا ہے, یہ کتنا خوبصورت ٹیبل ہے, اٹس یلو کلر اینڈ اٹس کولڈ اینڈ اٹس فرم, اینڈ یو نو دس چیئر از ویری کمفرٹیبل, ویری بیوٹیفل. ہم اس میں تھوڑی سی اور ایڈیشن کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی کوئی خوشبو پسند ہے نا,
کیونکہ جو ناک کے اندر نا olfactory نرو ہوتی ہے. olfactory نرو کا نا برین ایموشنل برین کے ساتھ بڑا تعلق ہے. کوئی اچھا عطر یا خوشبو جسے الرجی وغیرہ نہیں ہے یا کوئی نیچرل چیز نا وہ تھوڑا سا اسمیل آپ کریں. اچھا ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو نیگیٹو سائیکل تھا جس کا ہم نے ذکر کیا نا, سائیکل جو بنا ہوتا ہے دماغ میں تھاٹس کا, اس سے آپ کو ریسکیو ہو جاتا ہے برین تھوڑی دیر کے لیے. تو برین کو بار بار نا بیبی کی طرح, ہمارا برین اصل میں اور ہارٹ دونوں نا بیبیز کی طرح ہوتے ہیں. یہ ناراض ہو گئے بہت دور چلے جاتے ہیں. اچھا ان کو بار 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 واپس لانا ہوتا ہے, پلیز کم ہیئر. اچھا یہ خوشبو تھوڑی سی اس کو سنگا دیں. پٹ سم تھنگ ان یور ماؤتھ, کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے, ٹیسٹ جس کا اچھا ہے, کشمش ہو سکتی ہے, میوہ ہو سکتا ہے, کوئی پھل ہو سکتا ہے. جو لوگ جوین اور یہ اس طرح کی چیزیں لائک کرنے میں وہ ذرا منہ میں رکھیں. اچھا یہ جو ٹیسٹ بڈ آپ کی جو برین کو سگنل دیتے ہیں نا, اٹ برنگز یو بیک ٹو دا پریزنٹ اسٹیٹ. تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ آپ سینسری جو اپنے سسٹمز ہیں ان کو واپس حاضر کر کے اور ان پر کام کریں. اگر گریجولی ساتھ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں تو یہ سٹریس کا لیول جو ہے یہ اتنا ہی رہتا ہے. بچوں کو سکھائیں, اسٹوڈنٹس کو سکھائیں, کلاس روم میں سکھائیں, ہسبینڈ وائف کو سکھائیں اور وائف ہسبینڈ کو سکھائیں, بیکاز دیٹ از دا بیسک یونٹ آف آر کمیونٹی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ لیول اگر نہیں کم ہو رہا ہے تو پھر ہمارے پاس تشریف لائیں, رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل DHA5. تو ہم میئر بھی کر کے بتائیں گے آپ کو کس لیول پر آپ پہنچے ہیں اور اس کا وے آؤٹ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. صحیح, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے آج آپ نے اسٹریس کے بارے میں بتایا اور اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا. تو آج کے پروگرام سے میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے اور میری زندگی میں بھی بہتری آئی ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی آج کے پروگرام سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اسٹریس کے بارے میں, اور آپ بھی اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ کر پائیں گے. بال اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, پاکستان ریلوے ہاسپٹل بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بال جناب آج پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کی صحت کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.